ایک بہت بڑے امام ہیں، اندلوسین سکولر ہیں، امام الشاطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ. یہ 7-8 سینچری کے اسلامک سکولر ہیں. ان کی کتاب ہے الموافقات، بہت زبردست کتاب ہے. اور ہمارے استاد جب ہم پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو اسٹوڈنٹ جس کے پاس عربی پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے نا، ایٹ لیسٹ ہی شوڈ ریڈ دس بک 3 times. بہت اہم کتاب ہے، دین کا مزاج اور دین کی لیگسی کو سمجھنے کے لیے دس از دا بیسٹ بک ایور. الموافقات ان کی کتاب کا نام ہے. میرا خیال ہے اردو ترجمہ بھی شاید ہو چکا ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن وہ اردو ترجمہ کوئی اتنا کوالٹی کا نہیں ہے، بٹ کوئی بندہ بیسکلی پڑھنا چاہے تو اس سے انشاءاللہ ضرور پڑھ سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب کے شروع میں انہوں نے کوئی 7-8 مقدمات لکھے ہیں، کچھ پریفیسز لکھے ہیں. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ آپ صحیح معنوں میں دین کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے سورسز آف کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آپ علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صحیح استاد سے حاصل کریں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے علماء اسلاف کہتے تھے، محمد بن سیرین کہتے تھے، ہم پوچھتے تھے تمہارے اساتذہ کون ہیں. ہماری لیگسی ڈیپینڈ کرتی ہے نریشن، چین آف نریشن کے اوپر. ہم لوگ علم جب پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. اسناد ہوتی ہیں ہماری، چینز آف نریشنز ہوتی ہیں وداؤٹ ٹیچر. بلکہ یہاں تک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بات عربوں کے ہاں علماء کے ہاں معروف ہے. وہ کہتے ہیں من لیس لہ شیخ فشیخہ شیطان. جس بندے کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، شیطان اس کا استاذ ہوتا ہے. اور وہ بڑے مزے کی ایک واقعہ بیان، وہ ایک شعر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے. ابو حیان التوحیدی بڑے مشہور تفسیر بحر المحیط کے عالم ہیں، اسکالر ہیں، مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں یظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم، کہ ایک جاہل آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتابوں سے علم حاصل اور ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، لیکن اس اگنورنٹ آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس علم کے اندر اتنی باریکیاں ہیں، اتنی کمپلیکسٹیز ہیں جو بعض اوقات بڑے بڑے انٹیلیجنٹ آدمی کو حیران کر دیتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اذا رمت العلوم بغیر استاذ ضللت عن الصراط المستقیم، اگر تم نے بغیر استاذ کے علم حاصل کیا، خود ہی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے علم حاصل کیا، تو تم صحیح رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. وتلتبس عليك الامور حتى تضل من توم الحکیم، تم پر چیزیں اتنی مشکل ہو جائیں گی، اتنے تم کنفیوز ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو تھامس، جو ایک ڈاکٹر تھا، تھامس دا فزیشین، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو علماء بیان کرتے ہیں تھامس دا فزیشین کون تھا؟ ڈاکٹر تھا. یہ بیسکلی ایک بندہ تھا جس نے اپنے باپ سے نا کتابیں پڑھ کے فزیشین کا جو یعنی ڈاکٹر کا علم، یعنی میڈیسن کا علم حاصل کیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب یہ ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا اپنے، یعنی وہ کتابیں پڑھتا تھا اور کتابیں پڑھنے کے بعد جا کے لوگوں کا علاج کر دیتا تھا. ایک دن کتاب پڑھ رہا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، حبۃ سوداء داء من کل دواء، the black seed has a cure for every disease، یعنی کالا دانہ جو ہے اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے. کالے دانے سے مراد جسے ہم کلونجی یا کلونجی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے بلیک سیڈ کا آئل بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، بٹ کنسیڈر ٹو بی ویری بینیفیشل. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ حبۃ سوداء، یہ حدیث ہے، اللہ کی صحیح حدیث ہے. تو اس نے حبۃ سوداء داء من کل دواء یہ پڑھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ لکھنے والے نے غلطی سے با کے نیچے ایک اور نقطہ لگا دیا، یا پھر وہ انک پھیل گئی تو وہ نقطہ پھیل گیا اور وہ حبہ کی جگہ حیہ بن گیا. اب آپ کو پتا ہے جن کو عربی آتی ہے، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، حبہ کہتے ہیں سیڈ کو، اور حیہ کہتے ہیں سانپ کو. تو اس نے پڑھا حیۃ سوداء، جو کالا سانپ ہے اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے. اس نے کہا کمال ہو گیا، میں اس کو پکڑتا ہوں، اس کو پکڑ کے اسی دوائی بناتا ہوں اور جا کے لوگوں کو دیا کروں گا. تو گیا، اس نے جا کے ڈھونڈنا شروع کیا، کالا سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کالے سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ آن دا اسپاٹ مر گیا وہاں پہ. تو لوگوں وہاں سے محاورہ بنا کہ یہ بندہ تھامس جو ڈاکٹر ہے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو علماء نے یہ واقعات میرے بھائیوں اور بہنوں اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علم، ہمارا دین، وہ اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا، یہ گوگل سے نہیں حاصل ہوتا صرف. دوسری چیز ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رائٹ ٹیچر. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ٹیچر سے علم حاصل کریں. تو سوال یہ کہ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی دا رائٹ ٹیچر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح ٹیچر ہے، یہ واقعی ریلائبل استاذ ہے. اس کے لیے بھی امام شاطبی نے 3 چیزیں بیان کی. انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے ہی ایکٹس اکارڈنگ ٹو ہز نالج، جو نالج اس کے پاس ہے وہ اس کی زندگی کے اندر نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ علم پڑھتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. امام ابراہیم نخعی بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں. وہ کہتے تھے کہ جب ہم علم حاصل کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے ہم اپنے استاذ کا عمل دیکھتے تھے. ہم پہلے ان کے پاس جا کے کچھ دیر رہتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ اچھا یہ رات کیسے گزارتا ہے، دن کیسے گزارتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کا علم کتنا زیادہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اگر ہم دیتے کہ با عمل آدمی ہے
تو ہم اس سے علم حاصل کرتے, ورنہ ہم علم حاصل نہیں کرتے تھے. تو پہلی چیز نالج, ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو نالج, اس بندے کی عمل میں وہ علم نظر آئے. دوسری چیز, he himself followed the legacy of teachers and adorned himself with the qualities of the teacher. اس کی ایک پوری تراث ہونی چاہیے, اس کی ایک پوری چین ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اس سے علم حاصل کیا, ہمارے اساتذہ کی چین ہے. اگر آپ انشاءاللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے, جیسے بھائی نے بتایا, محسن بھائی نے, کہ I have studied from the teacher, میں آپ کو پوری اپنی چین بتا سکتا ہوں کہ میں نے کن کن اساتذہ سے حاصل کیا, وہ کون کون سے علماء, آپ جا کے انشاءاللہ میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. So you need to have a legacy of teachers. ایک پوری تراث ہے جس سے آپ کہیں کہ میں وہاں سے ان ٹیچرز سے یہ میری چین چلتی ہے, اور یہ میرا اوپینین ہے, یہ میں نے یہاں سے ایکوائر کیا. اور تیسری چیز, اس کا کوئی استاذ کرنٹلی ہونا چاہیے. ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی استاذ ہو جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہمبل کرے. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات انسان جب استاذ بن جاتا ہے نا, خود اسٹوڈنٹ آف نالج کے ٹائٹل سے نکل جاتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے شاید مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر وہ اللہ معاف کرے ایسی اوپینینز دیتا ہے, وہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہیں سے فتنے شروع ہوتے ہیں. دوسری چیز, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا acquire knowledge from the teachers. سیکنڈ ہے acquiring from the sources directly and in person. علم علماء سے, پہلی چیز ہے ٹیچر سے حاصل کریں, لیکن وہ کیسے, آن لائن حاصل کریں؟ نہیں. علماء کہتے ہیں بالمشافہ. امام شاطبی کہتے ہیں ان کے سامنے بیٹھیں, اس کے سامنے ہمبل ہوں, اور اس سے علم حاصل کریں. نظر آئے کہ آپ نے علماء سے, کیونکہ ہم دیکھیں ہم علماء سے صرف علم حاصل نہیں کرتے, علم سے زیادہ ان کا فہم بھی ہے, اور ان کا مزاج بھی ہے, ان کے کیریکٹر, ان کے آداب بھی ہیں. اگر ایک بندہ بہت بڑا عالم ہے لیکن ادب نہیں آتے, اس کو علم کا ادب نہیں ہے, مینرز نہیں آتے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے کتابیں صرف پڑھی ہیں, وہ کسی بھی صحیح طریقے سے کسی مربی سے اس نے علم حاصل نہیں کیا. سو یو نیڈ ٹو ہیو ڈائریکٹلی فرام دا ڈائریکٹ سورس سے ہو, انڈائریکٹ نہ ہو, آن لائن نہ ہو. تیسری ہے ریڈنگ دا لٹریچر. لٹریچر میں بھی خاص طور پہ, اور آخری بات ہے لٹریچر کون سا, دو چیزیں امام شاطبی کہتے ہیں, کتابیں بھی پڑھیں, کتابوں سے بھی علم حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ آپ 100% کتابوں کو چھوڑ دیں, کتابوں سے بھی علم حاصل کریں, دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایسی کتاب پڑھیں, وہ کتاب پڑھیں جس کی ٹرمینالوجیز کا آپ کو پتا ہو. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کئی بھائی میں نے دیکھا, بہنیں بھی, وہ کہتے ہیں جی ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, ہم ترمذی پڑھ رہے ہیں, امام ترمذی, سنن نبی داؤد, بالکل پڑھیں, بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا جب آپ ترمذی پڑھ رہے ہوں تو وہ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں نا, ان کا پتہ ہونا چاہیے. دیٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ لکھا ہوگا حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے. آپ کہیں گے موضوع ڈکشنری میں دیکھیں گے اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, لیکن ریالٹی کے اندر حدیث سائنسز میں اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو ٹرمینالوجیز کسی بھی کتاب کی, کسی بھی سائنس کی, وہ ضروری ہے, پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے, امام شاطبی کہتے ہیں کہ کلاسیکل اسکالرز جو ہیں ان کے اوپر ریلائی کیا جائے. کلاسیکل اسکالرز جو ہیں وہ اصل میں یہ کلاسیکل جو لٹریچر ہے, جو ہمارے علماء کے, قدیم علماء نے لکھا ہے, کیونکہ ان پہ ریلائی ہے. مثلا آج امام بخاری کی کوئی کتاب ہوگی نا, آپ ٹرسٹ کر سکیں گے. میری کتاب ہوگی تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یار یہ اس بندے نے کیسے لکھی ہے, کیا سورسز ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بینیفٹ ہوا ہے.